اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ انسان کو آزمائے کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت زندگی عطا فرماتا ہے۔ کھانے کے لیے زبان عطا کرتا ہے، چلنے کے لیے پیر عطا کرتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کرتا ہے، سننے کے لیے کان عطا کرتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے لیے جتنی ساری ضروری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو عطا فرماتا ہے۔ انسان کی ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا نہیں فرمایا۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا کر کے ایک خوبصورت زندگی عطا فرمایا ہے۔ لیکن اللہ وہیں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ، میں نے تجھ کو خوبصورت زندگی عطا کیا ہے، بولنے کے لیے زبان عطا کیا ہے، چلنے کے لیے پیر عطا کیا ہے، کھانے کے لیے ہاتھ عطا کیا ہے، سننے کے لیے کان عطا کیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کیا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار دولتوں سے نوازا ہے، بے شمار طاقتوں سے نوازا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جتنی ساری زندگی کی نعمتیں عطا کیا ہے یہ ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی، ہمیشہ تیرے ساتھ نہیں رہے گی۔ آج ہے، ایک دن ایسا آئے گا تیرا آخری دن ہوگا، موت کا پیغام آئے گا، موت تیرے سامنے حاضر ہوگی۔ جتنی زندگی کی نعمتیں ہیں یہ دنیا میں رہ جائے گی، تو اکیلا آیا تھا اور اکیلا قبر میں چلا جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، زندگی دیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے موت کو بھی عطا کیا ہے تاکہ آزمائے کہ کون انسان زندگی میں مست ہو کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے اور کون انسان جو اپنی زندگی کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کون اپنی موت کو یاد کرتا ہے، کون اپنی قبر کو یاد کرتا ہے، کون اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ انسان گناہ کرے گا، وہ انسان پاپ کرے گا، وہ انسان شراب پیے گا، وہ انسان زنا کرے گا، وہ انسان سود کھائے گا، وہ انسان جھوٹ، بے ایمانی، چغلی اور غیبت بیان کرے گا۔ جو انسان اپنی موت کو بھول گیا ہے، جو انسان اپنی قبر کو بھول گیا ہے، جو انسان اپنے موت کے وقت انجام کو بھول گیا ہے، جو انسان آخرت کو بھول گیا ہے، جو انسان جہنم کے عذاب کو بھول گیا ہے، لیکن جو انسان اپنے موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے، اپنے عذاب کو یاد رکھتا ہے، جو آخرت کو یاد رکھتا ہے، جو جہنم کو یاد رکھتا ہے، خدا کی قسم وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جب تک زندہ رہے گا وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جو موت کو یاد کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کی کوشش کرے گا، اور جو موت کو بھول جاتا ہے وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور دنیا کو یاد کرتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ بات آپ سن لیجئے، اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ وہ بات یہ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کیا کہ خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے اللہ نے کس کو ذکر کیا؟ موت کو ذکر کیا۔ پھر اللہ نے کس کو ذکر کیا؟ زندگی کا ذکر کیا۔ لیکن آپ مجھ کو بتائیں، پہلے زندگی ہے یا پہلے موت ہے؟ آپ کہیں گے کہ پہلے تو ہم کو زندگی ملتی ہے، پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر بعد میں ہم
کو موت آتی ہے تو پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے موت ہے پھر زندگی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن جھوٹ کہتا ہے؟ کیا قرآن غلط کہتا ہے؟ کیا قرآن میں صحیح نہیں کہا گیا؟ نہیں مسلمانوں، قرآن تو ایسا سچ ہے جو جھوٹوں کو سچ کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن تو ایسا صحیح ہے جو غلط انسان کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ قرآن میں غلط نہیں ہے، وہ ہماری سوچ میں غلطی واقع ہوئی ہے، ہماری فکر میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں ہے، لیکن قرآن میں پہلے کس کا ذکر کیا؟ اللہ نے موت کا ذکر کیا، پھر اللہ نے زندگی کا ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لوگوں، زندگی تو پہلے دی گئی، موت بعد میں آئے گی، لیکن یاد رکھنا موت کا انتظار مت کرنا، بلکہ اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو ہر پل میں، ہر زندگی کے لمحہ میں اپنی موت کو یاد کرنا۔ صبح اٹھو تو موت کو یاد کرو، شام میں سو تو موت کو یاد کرو، دوپہر میں کہیں جاؤ تو موت کو یاد کرو، کہیں بھی جاؤ موت کو یاد کرو، بازار جاؤ موت کو یاد کرو، راستے سے نکلو موت کو یاد کرو۔ وجہ یہ ہے کہ جب تو بازار جائے گا موت کو یاد کرے گا تو بازار میں جو گناہ ہوگا وہ موت کے ڈر کی وجہ سے تو گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ میرے عزیزو دوستو، ایک چور انسان چوری کرنے جائے اور چوری سے پہلے اگر موت کو یاد کر لے تو وہ چوری نہیں کرے گا۔ ایک زنا کرنے والا زنا کرنے جائے اور زنا سے پہلے اگر موت کو یاد کر لے تو وہ زنا نہیں کرے گا۔ چغلی کرنے والا چغلی کرنے جائے اور چغلی سے پہلے اپنی موت کو یاد کر لے تو وہ چغلی نہیں کرے گا۔ ماں باپ کو ستانے والا ستانے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرے وہ ماں باپ کو نہیں ستائے گا۔ شراب پینے والا شراب پینے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرے وہ شراب نہیں پیے گا۔ سود کھانے والا سود کھانے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرے وہ سود نہیں کھائے گا، اس لیے کہ جب موت کو یاد کرے گا تو دماغ میں خیال آئے گا آج سود کھا رہا ہوں، کل تو مرنا ہوگا، قبر میں انجام کیا ہوگا۔ آج شراب پیوں گا، کل مرنا ہوگا تو پھر قبر میں انجام کیا ہوگا۔ آج زنا کروں گا پھر مرنا ہے تو قبر میں انجام کیا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، اپنی زندگی میں تم کچھ بھی کرو، اپنی موت کو پہلے یاد کر لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت کا میدان بھی کامیاب۔ میرے عزیز و دوستو، ہر چیز سے پہلے ہم کو موت کو یاد کرنا چاہیے، صرف گناہ میں نہیں بلکہ اگر بندہ عبادت میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو آپ ایک مرتبہ پریکٹیکل کیجئے گا کہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کیجئے گا، قبر کو یاد کیجئے گا، آخرت کو یاد کیجئے گا، پھر دیکھیے کہ نماز میں کس قدر آپ کو لذت ملتی ہوئی نظر آئے گی، نماز میں کس قدر آپ کو مزہ نظر آتا ہوگا، پھر نماز میں کس قدر آپ کا دل لگے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں، موت کو کبھی مت بھولو بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر موڑ پر اپنی موت کو یاد کرو، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور تو اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتا ہوا نظر آئے گا۔ موت کتنی بڑی چیز ہے اور اس کا یاد کرنا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا اجر ہے، آپ اس کو سماعت کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک نے کہا کہ ایک انسان کل قیامت کے میدان میں وہ جنگ میں بھی نہیں گیا تھا لیکن اس کو شہیدوں کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک سے حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ شخص میدان جنگ میں بھی نہیں گیا، اس کا گلا بھی نہیں کٹا، اس نے دشمن
دشمن اسلام سے جنگ بھی نہیں کیا، پھر اس کو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، شہیدوں کا اس کو درجہ عطا کیا جائے گا، شہیدوں کا اس کو مقام عطا کیا جائے گا۔ آخر راز کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ سن، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن اپنی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک جو اپنی موت کو یاد کرے گا، موت کو یاد کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے میدان میں اس بندہ کو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات ہے کہ جو موت کو یاد کرے اس کو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آدمی موت کو یاد کرتا ہے گویا کہ وہ مر جاتا ہے، پھر موت کو یاد کرتا ہے گویا کہ وہ مر جاتا ہے، گویا کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو ابھی اگر موت آ جائے تو مجھ کو موت سے گلے لگا لینا پڑے گا۔ ابھی موت کو یاد کیا، ابھی اگر موت کا پیغام آ جائے تو دنیا چھوڑ کر کے قبر میں جانا پڑے گا، ابھی اگر موت آ جائے تو بال بچے کو چھوڑ کر کے ہم کو آخرت کی طرف راستہ لینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو۔ اگر ایسا کرے گا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت کا میدان بھی کامیاب ہو جائے گا۔ بس آخری جملہ سنے، اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کر دیں گے۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ایک آدمی کو ہم دفن کرتے ہیں ایک قبر میں، تو قبر کتنی بڑی ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ 3 ہاتھ اور 5 ہاتھ، یا پھر 3 ہاتھ یا پھر 7 ہاتھ قبر ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مرنے کے بعد انسان کی قبر جتنا آپ نے کھودا، جتنا لمبا چوڑا آپ نے بنایا، وہ لمبا چوڑا اتنا نہیں رہے گا، بلکہ اس میں فرق آ جائے گا۔ مومن کا گھر مرنے کے بعد صرف قبر کی طرح ایک چھوٹا سا گھر ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اپنی موت کو یاد کرتا، اپنی آخرت کو یاد کرتا، اپنی قبر کو یاد کرتا اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی ریاضت کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اس کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے 3 سوال ہوتا ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن بتا دیتا ہے کہ میرا رب خدا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بندہ مومن بتا دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے کہ بتا یہ جو آدمی کھڑے ہیں اس آدمی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ اگر وہ بندہ مومن ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، تو وہ پکار کر کے کہے گا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، مدینے کے سرکار محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب 3 سوالوں کا جواب دے دیا، اب اللہ کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں اس آدمی کے لیے اب جنت کے بچھونے بچھا دیا کرو، اس آدمی کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دیا کرو، اور اس میرے بندہ مومن کے لیے جنت کی نعمتیں لا کر کے اس کے حوالے کرو۔ اور اے فرشتوں سنو، یہ بندہ مومن چاروں طرف اس کی نظر، اس کی نگاہ جہاں تک پہنچے گی، چاروں طرف اس کی قبر کو قبر نہیں بلکہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے چاروں طرف اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ سوچے میں یہاں سے اگر پورب کی طرف دیکھوں نہ جانے میری نظر کہاں تک پہنچ جائے گی، دکن کی طرف دیکھوں تو میری نظر کہاں تک پہنچ جائے گی، اتر کی طرف دیکھوں تو میری نظر کہاں تک پہنچ جائے گی، پچھم کی طرف دیکھوں تو میری نظر کہاں تک پہنچ جائے گی۔ آج ہم ایک گھر بنائے، 1 بیگھہ میں گھر بنائیں گے، 2 بیگھہ میں بنائیں گے، لیکن آپ کے پورے گاؤں میں میرا اکیلا اپنا گھر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر عبادت کر کے جائیں گے، ریاضت کر کے جائیں گے، بندگی کر کے جائیں گے، محبت رسول کا چراغ
तबारक व तआला कब्र को जन्नत का बाग अता फरमा देता है। और अगर वहीं पर बंदा मौत को भूल जाता है, कब्र को भूल जाता है, आखिरत को भूल जाता है और गुनाह करता है, शराब पीता है, जिना करता है, सूद खाता है, दूसरे की जमीन को हड़प लेता है। बीच में एक बात आ गई, हमारे मौलाना चांद साहब ने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो गरीबों का माल छीन के खा लेता है। गालिबन मुझे याद आ रहा है कि आला हजरत ने नकल किया फतवा रज़विया शरीफ में कि कोई बंदा अगर 3 पैसा, 3 रुपया नहीं, रुपया अलग होता है, पैसा अलग होता है। आपके जमाने में 5 पैसा 10 पैसा रहा होगा। 3 पैसा अगर किसी बंदे का ना खा करके वो कब्र में चला जाता है तो कल कयामत के मैदान में उस 3 पैसे के बदले में 700 बाजमात फर्ज नमाजे उस आदमी के हवाले करना पड़ेगा। 3 पैसे का बदला है 700 बाजमात फर्ज नमाज। हम तो नमाज पढ़ते नहीं है तो दूसरे के माल को छीन के खा जाते हैं। तो आप सोचिए कि क़यामत के मैदान में हमारा अंजाम क्या होगा। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि जो गुनाह करके, पाप करके और बदी करके, अल्लाह की नाफरमानी करके, शैतान के रास्ते पर चल करके वो कब्र में जाता है तो आप सुनिए, आपने कब्र को कितना खोदा, चौड़ा आपने 3 हाथ खोदा, लंबा आपने कितना खोदा, 5 हाथ लंबा या 7 हाथ लंबा आपने खोदा। लेकिन अगर बंदा गुनहगार होता है, पापी होता है, बदकार होता है, अल्लाह का मानने वाला नहीं होता है, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि उस कब्र को हुक्म दिया जाता है, वो कब्र चारों तरफ से सिमट जाती है। कब्र का दायां हिस्सा बाएं हिस्से की तरफ, बायां हिस्सा दाएं हिस्से की तरफ, कब्र का सर वाला हिस्सा पैर वाले हिस्से की तरफ, कब्र का पैर वाला हिस्सा सर वाले हिस्से की तरफ, यानी कब्र चारों तरफ से आपस में सिमट जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गुनहगार बंदा को कब्र इस कदर दबाएगी, कब्र इस कदर गुनहगार पापी बंदा को दबोच देगी कि एक मुर्दार और एक मस्जिद की जो दाएं की पसली है वो बाएं की तरफ, बाएं की पसली वो दाहिने की तरफ। यानी अल्लाह के नबी के फरमान का खुलासा ये है कि हमने मस्जिद को लिटा दिया, हमने कब्र खोद दिया, लेकिन अगर वो गुनहगार है तो कब्र उसके लिए कब्र नहीं बल्कि और छोटी हो जाएगी। कब्र चारों तरफ से दबोच करके उस मस्जिद के जिस्म को रेजा करता हुआ नजर आएगा। उलमा फरमाते हैं कि उसकी मिसाल ये समझो कि एक गेहूं का दाना होता है, गेहूं का दाना होता है। वो गेहूं का दाना आटा कैसे बनता है आपको मालूम है? वो गेहूं का दाना आटा उस वक्त बनता है जब वो गेहूं का दाना एक मील में जाता है, मशीन के अंदर घुसता है। तो घुसने के बाद क्या होता है, मील के अंदर, मशीन के अंदर 2 चक्की है, उन 2 चक्की के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ी सी खाली जगह है। उसी जगह के अंदर वो गेहूं का दाना फंस जाता है। फंसने के बाद वो चक्की घूमती है, गेहूं का दाना भी घूमता है। उस बीच में फंस करके दब करके जो गेहूं का दाना था वो आटा निकल जाता है। उलमा फरमाते हैं कि जैसे वो चक्की के बीच में गेहूं का दाना आटा बन जाता है, अगर गुनहगार पापी बन करके बंदा कब्र में जाएगा तो कब्र इस कदर दबोच देगी कि उसका जिस्म नहीं बल्कि रेजा होगा। मेरे अजीजों दोस्तों, कब्र से डरिए, अपनी मौत को याद कीजिए, अपनी आखिरत को याद कीजिए। शराब, जिना, जुआ और ताश, इन हराम कार्यों से बच करके रहिए। ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत का मैदान भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हिदायत अता फरमाए, हम सबों को शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नूर आलम भाई साहब की वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। बोलने में कोई गलती अल्लाह माफ़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह व मा अलैना